بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھتے ہیں شرح ابن عقیل کی صفحہ 11 پر. والمبنی من الافعال ضربان احدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ولم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. اس سے پہلے بیان آیا تھا مورب اور مبنی کا، لیکن وہ اس میں مورب اس میں مبنی کا بیان تھا. پھر کل والے سبق میں یہ بھی آیا تھا کہ فعل بھی مورب اور مبنی ہوتا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے کہ فعل مورب بھی ہوتا ہے، فعل مبنی بھی ہوتا ہے. تو فعل امر اور فعل ماضی یہ مبنی ہوتی ہے، اور فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے اگر اس میں نون تاکید لگ گیا ہے اور نون مؤنث لگ گیا ہے. تو وہ نون تاکید سب میں لگا دیجئے، سب صیغوں میں، تب کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. اور نون مؤنث سب صیغوں میں لگائیں گے نہیں تو وہ مبنی رہے گا، 2 صیغہ مبنی رہے گا. بقیہ جو ہے 14 صیغوں میں سے 12 صیغے کیا ہیں؟ معرب رہیں گے. تو اب آگے بتا رہے ہیں والمبنی من الافعال ضربان. افعال میں سے مبنی جو ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ضرب، ضربانی جمع ضروب، قسم کے معنی میں. ضرب یضرب ضربا مارنا، ضرب یضرب ضربا سفر کرنا، اور ضرب یضرب ضربا مثال بیان کرنا. یہ لفظ کیا ہے؟ مشترک ہے. جاریتن کے معنی کشتی، جاریتن کے معنی بادی، تو ایسے ہی یہ بھی کیا ہے؟ مشترک ہے. اور مشترک میں کوئی دلیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے معنی متعین کیا جاتا ہے. تو یہاں ضرب کا تسمیہ ضربانی، اور یہاں مبنی کا بیان چل رہا ہے. تو مبنی من الافعال یہ گویا کہ یہ قرینہ ہے، اس سے متصل. قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے متصل کوئی حالت، کوئی عبارت. قرنہ یا قرینو ملانا، یہ اس سے ملی ہوئی عبارت ہے. تو المضمونۃ القرینۃ، ملا ہوا مضمون. مضمونۃ وہ تائے وحدت ہے، ملا ہوا مضمون یہ قرینہ ہے. تو ضربانی کا ترجمہ ہوگا قسم. احدہما، ان میں سے ایک قسم، متفق علی بنائہ، وہ فعل مبنی ہے جس کے مبنی ہونے پر اجماع ہے. نحویوں کا اجماع، متفق اتفاق کیا گیا ہے، یعنی اجماع کیا گیا ہے. وہو الماضی، اور وہ فعل ماضی ہے. معلوم کیا ہوا؟ فعل ماضی مبنی متفق علیہ ہے. فعل ماضی متفق علیہ اجماعی مبنی ہے. وہو مبنی علی الفتح، اور ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. جیسے ضرب، انطلق. ضرب ماضی ہے، با اور زبر ہے، مبنی علی الفتح، مبنی بر فتحہ. انطلق مبنی بر فتحہ. پہلا یہ صیغہ ذکر کرتے ہیں، اسی لیے جتنے بھی افعال آئیں گے، قرأ، حدث، اجتنب، جاء، وفد، سمع، تو یہ میں کیا ہے؟ پہلا یہ صیغہ ذکر کرتے ہیں. اسی لیے تمام پہلے صیغے میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے یہ. اور اس کے بعد اور علامتیں لگیں گی تو پھر وہ عارضی حالت ہوگی. ما لم یتصل به واو جمع، جب تک کہ اس سے متصل نہ ہو جمع کا واو، فیضم، ورنہ وہ مضموم ہو جائے گا. ضرب، ضربا، ضربو، واو جمع آ گیا تو اب وہ مضموم ہو گیا. او ضمیر رفع متحرک، یا ضمیر رفع متحرک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مضاف الیہ ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ معرفہ ہو جاتا ہے، تو المتحرک ہوتا ہے. اسی لیے ضمیر رفع، رفع متحرک کی ضمیر
اور یسکن پھر ساکن ہو جائے گا، یعنی ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتو، تو یہ کیا ہے ضمیر رفع، ضربت اس نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتا تم نے مارا، ضربتی تم نے مارا، تو یہ کیا ہے، یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس کی ضمیر اس میں لگ گئی ہے، لہذا اور یسکن اس کی با پہ اب سکون ہو گیا، وہ ہے مبنی، لیکن مبنی بھی بدل رہا ہے، مبنی پر فتحہ اصل ہے، پھر مبنی پر ضمہ بھی ہو گیا، مبنی پر سکون بھی ہو گیا، تو تین حالتوں ایسے ہو گئی، تو لیکن اس کو معرب نہیں کہیں گے، کہ گردان ہوتے ہوتے تمام چیزیں آ رہی ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، تو فتحہ بھی آیا اور ضمہ بھی آیا اور سکون بھی آیا، اس کو تو معرب کہتے ہیں، لیکن بس یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ نہیں وہ مبنی ہے اپنی حالت میں، وہ ہٹے گا نہیں، اس حالت میں ویسے ہی رہے گا، اور واو کی حالت میں ضمہ ہی رہے گا، واو کی حالت میں ضربو نہیں پڑھیں گے، وہی پڑھیں گے، اور ضربتی، ضربتا، ضربتو کی حالت میں با کے اوپر ضربتی، ضربتا نہیں پڑھیں گے، تو مبنی ہی رہے گا۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ بدل رہا ہے تو معرب ہو گیا، لیکن بدلنے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے جو ابھی اس کی حالت ہے اس حالت میں تو ہمیشہ اس پہ سکون ہی ہوگا، ہمیشہ اس پہ پیش ہی ہوگا، ہمیشہ اس پہ زبر ہی ہوگا، تو اس اعتبار سے مبنی ہے، ورنہ پھر دوسرا اعتبار ہو تو پھر معرب ہو جائے گا، آدمی کہہ سکتا ہے کہ کہاں مبنی ہے، معرب بدل رہا ہے، اس کا جواب یہی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی جواب عقلی نہیں ہو سکتا۔ وثانیہما ما اختلف فی بنائہ، اور افعال میں سے مبنی کی دوسری قسم وہ ہے جس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کوئی فعل ہے، اس کے فعل کے بارے میں کچھ علماء نحو کہہ رہے ہیں معرب ہے، کچھ کہہ رہے ہیں مبنی ہے، اختلاف ہے، پہلا اجماعی اور دوسرا اختلافی، والراجح انہ مبنی، اور راجح یہی ہے کہ وہ مبنی ہے، وہو فعل الامر، اور وہ فعل امر ہے، نحو اضرب، جیسے کہ اضرب، اب اضرب کوئی پوچھ رہا ہے کہ فعل امر کی مثال تو مبنی ہونے کی تو صرف ایک ہی یاد ہے اضرب، حالانکہ ہزاروں افعال ہیں، فٹافٹ اس کا امر بنائیے اور بتائیے کہ یہ مثال، یہ مثال، یہ مثال، یہ مثال بناتے رہیے، اسمع، اجتنب، انصر، اقترب، اجتنب، تناصر، تقابل، اجتمع، اس طرح جتنے امر ہیں سب بناتے رہیے، وہ فعل امر ہے جو مبنی مختلف فی ہے، وہو مبنی عند البصریین، اور یہ بصریین کے نزدیک مبنی ہے، ومعرب عند الکوفیین، اور معرب ہے کوفیین کے نزدیک۔ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اب کیسے کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوفیین نے کیا لحاظ کیا؟ بدلنے کا لحاظ کیا، تو معرب کر ہے، اور بصریین کہہ رہے بدلنے کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اضرب پہلے صیغے میں کیا ہے سکون کے ساتھ مبنی ہے، دوسرے میں جب الف آ گیا جو تسنیہ کی علامت ہے تو اس الف نے اس کو زبر دیا ہے تو زبر پہ مبنی ہے، اضربو اور پیش پہ مبنی ہے، ان حالتوں کو مستقل حالت بنایا، مستقل حالت بنا کر کے اس کو مبنی قرار دے دیا، تو یہی جواب دینا پڑے گا ورنہ پھر پریشان رہیں گے، تو پریشان نہیں رہنا ہے، جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ جواب بنے گا یا نہیں بنے گا، جو لوگ جواب میں نہیں رہتے وہ پریشان رہتے ہیں، پھر وہ کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کو کیا جواب دیں گے، انہوں نے ایسے کیوں کہا؟ ایسے اس لیے کہا ہے کیونکہ ہر چیز میں کیا ہے، ہر چیز میں ایک آدمی ہے، سب لوگ جو ہے اس کو عقلمند کہتے ہیں، وہ اکیلے بیوقوف کہتے ہیں، یہ تو پوچھیں گے کیوں تم اس کو بیوقوف کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ اس نے بیوقوفی کیا، اس لیے میں اس کو بیوقوف کہتا ہوں، بقیہ پوری دنیا عقلمند کہتی ہے۔ کیا تمہارے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ یہ کیا کہ میں نے اس سے ایک مرتبہ کہا کہ بازار سے لیمو لے آؤ، تو گیا لیمو لانے، میں نے کہا کہ 5 عدد لیمو لاؤ، تو گیا بازار سے لیمو لے کے آیا، 10 لیمو لایا، اور اس کے بعد لانے کے بعد پوچھ رہا ہے کہ حضرت 5 عدد لیمو کتنا ہوتا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ کتنا لائے ہو؟ کہا 10 لایا،
تو میں نے کہا کہ بس یہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، جاؤ۔ تو عدد بڑھا دیا تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا 5 عدد کیا ہوتا ہے، 10 لیبو لے کر کے آ گیا۔ تو اب میری نظر میں کیا رہے گا، وہ بیوقوف، پوری دنیا کے سامنے وہ کیا ہے، عقل مند ہے لیکن بیوقوف۔ تو اب وجہ یہی رہے گی نا، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب لوگ عقل مند کہہ رہے تو آپ کیوں بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ تو میں جواب یہی دوں گا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے میں اس کو بیوقوف کہہ رہا ہوں۔ تو جواب دیا جاتا ہے، ورنہ فی نفسی کیا ہے، اعتراض لے کے بیٹھے پھر اسی آدمی کو کہا بیوقوف مت کہیے، لڑیے، پھر لڑیے تو لڑائی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ تو اس لیے جہتوں کو متعین کیا جاتا ہے، توجیہ کو متعین کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فقیہ اس وقت تک آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبارت کی توجیہ اس کو نہ آئے۔ جب توجیہ آئے گی تو فقیہ ہو جائے گا۔ توجیہ کا مطلب ہے کہ اس کا صحیح مطلب بیان کر لیں، یہ مطلب ہوگا، اس مطلب کی بنیاد پہ کہا، اور عقلاً سوچ رہے صحیح بھی لگ رہا ہے۔ اب اس کو بھی عقلاً سوچے آپ کہ ہاں وہ آدمی بیوقوف کو جو کہہ رہا ہے وہ جیسے ہی یہ 5 عدد نہیں سمجھ رہا، 10 لیبو لے کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 5 عدد کتنا ہوتا ہے، تو بتائے 10 لائے ہوگا، ہاں وہ تو ہی ہوتا ہے جاؤ۔ اور وہ تو ہی ہوتا ہے جو ہم نے کہا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جو ہے مشاکلتاً کہا ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہم نے جیسا اس نے سمجھا ویسے یہ کہہ دیا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے جواب جو دیا جاتا ہے، جواب کسی خاص مقام کا لحاظ کر کے دیا جاتا ہے۔ تو کوفیین نے اس کو معرب کہا اس لیے کہ جو ابھی ہم نے پہلے تقریر کیا تھا، ضربہ ضربا، ضربو ضربت، بدل رہا تو معرب ہے، تو اسی کا لحاظ کیا کوفیین نے کہ اضرب اضربا اضربو، اس میں تو سب حالت بدل رہی ہے بات، تو بدلنے والی حالت اس کو کیا کہا جاتا ہے، معرب کہا جاتا ہے۔ تو اب فعل امر کوفیین کا نزدیک کیا ہو گیا، معرب ہو گیا۔ بصریین کہتے ہیں کہ مبنی ہے، اصل تو پہلا صیغہ ذکر کرتے ہیں کہ سمیع سے کیا امر آئے گا، ابھی کیا بتاتا ہے، پورا صیغہ تھوڑی بتاتا ہے، ایک بتا اسم آتا ہے، اجتنبا سے امر کیا آئے گا، ایک صیغہ بتاتا ہے اجتنب، اس لیے مبنی ہے۔ دوسرا صیغہ بھی جب بھی بتائے گا تو اجتنبا با ہی بتائے گا، اجتنبی ایسے نہیں بتائے گا، با کے نیچے زیر دے کر کے نہیں بتائے گا، زبر ہی بتائے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ صیغہ اب اس حالت میں کیا ہو گیا، با پر مبنی ہو گیا، مبنی پر فتح، با پر یعنی زبر پر مبنی ہو گیا، مبنی پر فتح۔ تو یہ بات خلاصے کے طور پہ آئی کہ فعل جو ہوتا ہے، فعل مبنی، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مبنی متفق علیہ، دوسرے مبنی مختلف فیہ۔ مبنی متفق علیہ کی مثال فعل ماضی ہے، اور مبنی مختلف فیہ کی مثال ہے فعل امر۔ تو یہ پڑھا ہے فعل ماضی، فعل امر اور تمام حروف۔ تو ماضی متفق علیہ مبنی ہے اور امر اختلافی مختلف فیہ مبنی ہے۔ والمعرب من الافعال هو المضارع اذا لم يتصل به نون التوکید ولا نون الاناث۔ اور معرب افعال میں سے وہ فعل مضارع ہے، معرب افعال میں سے فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع یضرب، اس کے 14 صیغے آتے ہیں، اس میں سے 2 صیغہ نکال دیجئے تو کیا بنے گا، معرب بنے گا، 2 صیغہ مبنی ہو جائے گا اور بقیہ 12 صیغے معرب بنیں گے۔ تو الفعل المضارع معرب مع صیغہ الا صیغتین، اپنے تمام صیغوں کے ساتھ مگر 2 صیغے۔ وہ کون سے 2 صیغے ہیں، اذا لم تتصل به نون التوکید ولا نون الاناث، جب تک اس سے متصل نہ ہو نون تاکید اور نہ نون مؤنث۔ نون مؤنث لگا دیا تو 2 صیغے نکل جائے گے، 12 معرب ہوں گے، اور نون تاکید جس میں لگا دیا جائے وہ مبنی ہو جائے گا، بقیہ معرب۔ ایک میں لگا دیا تو بقیہ 13 کہہ دیں گے کہ معرب ہے، سب میں لگا دیا تو کوئی بھی معرب نہیں رہے گا، سب مبنی ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ نون تاکید، نون مؤنث جہاں لگا دیا جائے وہ مبنی بن جائے گا، بقیہ صیغے کیا ہے، معرب۔ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں، مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں، زارع یضارع مضارعۃ کے معنی مشابہ ہونا، تو یہ کیا ہے، مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیسے، اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے حال کا بھی اور معنی ہوتا ہے مستقبل کا بھی۔ تو یہ بیک وقت کیا ہے، جب تک کہ راجع نہ ہو عبارت سے، بیک وقت 2 معنی پر مشتمل ہے، یعنی مشترک ہے، حال یا استقبال۔ حال کی عبارت چل رہی ہے تو حال کا ترجمہ کریں گے، اور وہاں پہ مستقبل کی عبارت چل رہی ہے تو مستقبل کا ترجمہ کریں گے، لیکن فی نفس ہی وہ کیا ہے،
دو معنی رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے جانور کے، گائے وغیرہ کے 2 تھن کے برابر ہے۔ اس میں سے دودھ نکالی یہ نکلے گا، اس میں سے نکالی اس میں نکلے گا۔ تو یزارع یہ مشابہ ہے ثدی البقرۃ، اس کے تھن کے مشابہ ہے، جیسے اس کے 2 تھن ہوتے ہیں تو 2 تھن ایسے اس کے 2 معنی ہیں۔ اس میں سے جو معنی مراد لے لیجیے وہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی جس تھن سے دودھ نکالیے دودھ نکل آئے گا۔ فمثال نون التوکید المباشرۃ هل تضربن، تو نون تاکید جو متصل ہو، باشر یباشر کے معنی متصل ہونا، اس کی مثال هل تضربن ہے، با کے ساتھ نون کیا ہو گیا؟ متصل ہو گیا، تو تضربن یہ مبنی ہو گیا۔ والفعل معها مبنی علی الفتح، اور فعل اس نون تاکید کے ساتھ مبنی ہوگا فتحے پر۔ دیکھ رہے ہیں تضربن نون لگایا تو با فتحہ ہے اس پر، تو فتحے پر مبنی ہے۔ ولا فرق فی ذلک بین الخفیفۃ والثقیلۃ، اور مبنی ہونے میں نہیں فرق ہے خفیفہ اور ثقیلہ کے درمیان، یعنی حل تضربن کہیں یا حل تضربن نہ کہیں، دونوں حالتوں میں تضربن کیا ہے؟ مبنی ہے۔ فإن لم تتصل به لم یبن، تو اگر اس کے ساتھ متصل نہ ہو نون تاکید تو یہ مبنی نہیں ہوگا۔ حل تضربو کہا آپ نے، یہ صیغہ معرب رہے گا۔ وذلك كما اذا فصل بينه وبينهما الف اثنين، الف اثنين، اثنين کا الف اثنين لکھا ہے، یہ غلط ہے، الف اثنين وہ کمپیوٹر والے کی غلطی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو پھر سے چھپوایا ہے، اس میں کمپوز کیا ہے، تو کمپوز کرنے میں یہ غلط ہو گیا، الف اثنين۔ اور یہ جیسے کہ جب فصل کرے آدمی، جب فصل بیان کرے آدمی اس کے درمیان، یا فصل کر دے اس کے درمیان، وبینہا اور نون تاکید کے درمیان، الف کا اثنین کا الف فصل کرے، فصلہ کا فاعل الف کو ہی بناتے ہیں، فصل الف اثنین، جب فصل کر دے تثنیہ کا الف صیغے کے درمیان، فعل مضارع بینہ بین المضارع، مضارع کے درمیان، و بین نون التوکیدی، نون توکید کے درمیان۔ نون توکید کیا ہے؟ مؤنث ہے، حروف کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں، اسی لیے بینہا کہا ہے۔ الف اثنین، تو یہ الف بھی مؤنث ہے تو فصلت کہنا چاہیے، تو فصلت میں پہلے ہی فصل آ گیا ہے، یہ فصل آ گیا، تو اس کی وجہ سے اب جو ہے اس میں مؤنث لانا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب پہلے ہم نے دے دیا تھا کہ الفو جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے بھی آ سکتا ہے۔ کما اذا فصل، جیسے کہ فصل کرے اثنین کا الف مضارع کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان، نحو هل تضربان، هل تضربان، اسی لیے مباشر کہا، متصل کہا، متصل نہیں ہے نون با سے بلکہ بیچ میں الف آ گیا ہے، اس الف کے آنے کی وجہ سے اب حل تضربا، با کے اوپر جو زبر آ رہا ہے یہ مبنی کی وجہ سے نہیں آ رہا بلکہ یہ معرب کہلائے گا صیغہ۔ وہ اصلہ حل تضربان، اور اس کی اصل حل تضربانی، اور پھر نون لگا دیا، تضربانی تسنیہ اس کو نون لگا دیا تو تضربان۔ فاجتمعت ثلاث نونات، نون کی جمع نونات، تو 3 نون جمع ہو گئے، 3 نون جمع ہو گئے، تو 3 نون نہیں 10 نون جمع ہو جائے۔ امم ممم معک، کتنی میم جمع ہے؟ میم جمع ہو، نون جمع ہو، لیکن زبان کا اپنا ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے، زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو عربی زبان کا مزاج یہ ہے کہ 3 نون کو قبیح سمجھا جاتا ہے، اس قبیح سمجھنے کی وجہ سے 3 نون وہاں نہیں رہیں گے، ایک کو گرانا پڑے گا۔ فحذفت الاولی، تو پہلے کو حذف کر دیا گیا، وہی نون الرفع، اور وہ نون رفع ہے۔ پہلے کو کیوں حذف کیا؟ ادھر والے کو کیوں نہیں حذف کیا؟ جو حذف ہوتا رہتا ہے اسی کو حذف کیا، جو آدمی گھومتا رہتا ہے اسی کو استاد بھیجتے ہیں کہ ذرا پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، بقیہ جو ہے تم بیٹھے رہو سمجھتے رہو۔ تو یہ عقلی دلیل ہے
جیسے کوئی پوچھے تو جھٹ سے عقلی دلیل یہ دی جائے گی، کیونکہ سوال ہی نہیں، حذف کر دیا گیا، تم سے مطلب کیا چاہیے جس کو حذف کیا جائے، لیکن جب تم پوچھ رہے ہو کہ کیوں حذف کیا گیا اسی کو، تو عقلی ہی دلیل دینی پڑے گی۔ وہی نون الرفع، اور وہ نون رفع، ظاہر سی بات ہے لم آیا اور لن آیا تو کون حذف ہوتا ہے؟ وہی حذف ہوتا ہے، تو اسی کو حذف کر دیں گے۔ حل تضربا، اور یہ نون تاکید ہے، دونوں مل کے تاکید پیدا کر دیتے ہیں، اسی کو ہٹا دیا تو تاکید کا مفہوم ہی خراب ہو جائے گا۔ جو اصل مقصود ہے، دولہا اصل مقصود ہے، اس کو ہٹا دیا تو خطبہ کیسے پڑھیں گے، چھوارا کیسے ملے گا؟ تو مفہوم یعنی تاکید کا مضمون نہیں آئے گا، اس لیے اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ کراہت توالی الامثال، ایک جیسے نون کے مسلسل آنے کے خراب ہونے کی وجہ سے، ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، فصار حل تضربان، تو یہ ہو گیا حل تضربان۔ یہ بیان کر دیا یہاں تک۔ اب سبق کا وقت پورا ہو گیا ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔